بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ذلنا ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. میرے عزیز مسلمان بھائیوں بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جو بحیثیت انسان ہونے کے، مسلمان ہونے کے نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان، جس کو نعمت ہدایت بھی کہہ سکتے ہیں. نعمت ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہوگا قیامت کے دن جو اللہ کے پاس ایمان کی سلامتی کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون. اس دن، قیامت کے دن، نہ انسان کا مال اس کے کسی کام آئے گا اور نہ ہی اس کی اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. لیکن جو اللہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس کا دل اسلام کے نور سے پر ہو، اسلام سے مزین ہو، اور اسلام بمانے ایمان، اس کے دل کے اندر ایمان ہو، تو وہ وہاں کامیاب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایمان کو پسند کرے گا. ایمان کا سکہ وہاں رائج ہے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایمان کی قدر اس وقت نہ ہو، لیکن جیسے ہی انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، مر جاتا ہے، تو تب اس کا ادراک ہو جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں تو ایمان کا سکہ ہی اس کا رواج ہے. دنیا میں بھی کیا سوچ کر آیا، کیا سوچتا رہا کہ ایمان کیا چیز ہے، کوئی ضروری چیز نہیں، بس کھیلو کودو ہنسو گاؤ گھومو پھرو ادھر ادھر کی باتیں. لیکن وہاں آ کر پتہ چلا کہ ایمان کا سکہ یہاں رائج ہے. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی اپنا ایک واقعہ اسی حوالے سے ارشاد فرماتے کہ میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی بنا دی. کہا کہ بیٹا اس کو پہن لو.
یہ سونا ہے، لیکن اس کی قدر اور قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ میں اسے پہن کے باہر نکلا تو میں گھوم پھر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے سر پر ٹوکری رکھے ہوئے آواز لگاتے ہوئے جا رہا ہے، گڑ لے لو، گڑ لے لو، گڑ کی ڈلی لے لو۔ میں نے سن رکھا تھا، بلکہ چڑھ بھی رکھا تھا کہ گڑ میٹھا ہوتا ہے، تو بچے تھے نا، چنانچہ اس شخص کو روکا اور کہا کہ جی مجھے گڑ چاہیے۔ اب اس نے میری سونے کی انگوٹھی جو انگلی میں تھی وہ دیکھ لی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا آؤ بیٹھو۔ وہ بھی بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھا۔ ٹوکری اس نے زمین پر رکھی اور کہا کہ بیٹا اس میں سے تم منتخب کرو کون سا گڑ چاہیے۔ میں نے اٹھایا ایک چھوٹی سی ڈلی، اسے چکھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ میٹھا ہے نا؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہاں مزیدار ہے، میٹھا ہے، مزیدار۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ جو تمہاری سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اسے ذرا چکھو۔ میں نے جب اس کو چکھا اس میں کوئی ذائقہ نہیں، میٹل تھا نا، کوئی ذائقہ ہی نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ ذائقے میں کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، مزہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پھر اس نے مجھے گویا کہ چونا لگا دیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے نا تو دیکھو میں نے گڑ دیا، یہ مزیدار، انگوٹھی ہے کوئی مزہ نہیں، تو ایسا کرو میٹھی چیز کی بدلے یہ چیز مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ چلو میں سونے کی انگوٹھی دوں گا، ٹھیک ہی ہے، بے ذائقہ، کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے میٹھی چیز مل جائے گی۔ میں نے بیچ دی، میں نے اس کو دیا اور اس نے گڑ کی ڈلی مجھے دی۔ میں کھاتا پیتا گھر آیا تو والدہ نے پوچھا کہ یہ انگوٹھی تمہاری ملی کی تھی وہ کہاں گئی؟ میں نے کہا سارا واقعہ سنایا۔ تب میری والدہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ اسے تو سونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی مہنگی چیز ہے، کہ اتنی مہنگی چیز ایک سستی سی چیز کے آگے دے کر آ گئی۔ تو سونے کی انگوٹھی کا جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ایسے ہی ایمان کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی قدر اور قیمت کیا ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی احساس نہ ہو، لیکن مرتے ہی احساس ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ 99 فرشتے اس کے گناہوں کا جو بوجھ ہوگا وہ اٹھا کے لا رہے ہوں گے، اور گناہوں کے پلڑا ہوگا اس کے اندر وہ 99 فرشتے اس کے گناہ رکھ رہے ہوں گے، اور ایک فرشتہ ایک چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا وہ اٹھا کے لا رہا ہوگا۔ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوگا۔ وہ نیکی کے پلڑے پہ لا کے رکھ دے گا۔ اب نہ جانے کیا اس کے اندر طاقت ہوگی، وزن ہوگا، کہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا نیکیوں والا پلڑا وہ ایک دم جھک جائے گا، اور جو پلڑا جھک جائے اس کا مطلب ہے وہ وزنی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام یہ واقعہ ارشاد فرماتے ہیں مستقبل کا، آنے والے وقت کا، کہ ایک شخص کے ساتھ یہ ہوگا۔ لیکن اسی حدیث میں جو چیز پتہ چلتی ہے وہ کیا، کہ آخرت میں ایک چھوٹا سا عمل جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا، قولی ایمان ہوگا، اللہ اس کا وزن بتا دیں گے کہ وہ کتنا وزنی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایمان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ایمان اس کے پاس لے کر آئیں، لیکن یہ ایمان دو حیثیتیں رکھتا ہے، اس کی دو قدریں ہیں، دو اس کے درجے ہیں۔ ایک ایمان ہوتا ہے قولی اور ایک ایمان ہوتا ہے فعلی۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایمان ہوتا ہے زبان کا اور دوسرا ایمان ہوتا ہے دل کا۔ یہ درجے ہیں۔ جو ایمان کا چھوٹا درجہ ہے وہ قولی ایمان ہے، زبان کا، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا،
یہ زبان کا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم صرف قولی ایمان کے ساتھ نہ رہو بلکہ فعلی ایمان کے ساتھ رہو۔ تم صرف زبانی جمع خرچ کلمہ طیبہ پڑھنے کا نہ رکھو، بلکہ اس کے ساتھ تمہارا عمل، تمہارا دل بتا رہا ہو کہ تم اس کلمے پر ایمان رکھتے ہو۔ ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل یہ پڑھتے ہیں، اس میں آخر میں ایک لائن ہے، اس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ پڑھو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان، زبان سے کہو اقرار کہ میں آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی تمام کتابوں پر، ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر۔ سارا ایمان ایک تو یہ ہو کہ تم زبان سے کہو، اقرار باللسان، یہ ایمان کا درجہ ہے لیکن چھوٹا درجہ ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ جو ہے وہ ہے تصدیق بالقلب، تمہارا دل بھی تصدیق کر رہا ہو جو تم کہہ رہے ہو، دل تصدیق کر رہا ہو جو تم کہہ رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ آج ہماری آنکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے انا مؤمن انشاءاللہ، میں ایمان والا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ وہ آخرت اور اپنے وقت آخر پر ان کا یقین تھا کہ الحمدللہ ساری زندگی ایمان پر گزری ہے تو وقت آخر بھی ایمان پر ہوگا، تو وہ کہتے تھے انا مؤمن انشاءاللہ۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے تھے کہ میرا مسلک یہ ہے کہ تم یوں کہو انا مؤمن حقا، کہ بے شک میں پکا مومن ہوں، پکی بات ہے، سچی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، پتھر کی لکیر ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، انا مؤمن حقا۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں، ہم اہل ایمان والے ہیں۔ تو ہم زبانی جمع خرچ کہہ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان والے، اور جب ہم ایمان والے ہیں تو ہمارا پورا جسم بھی ایمان والا ہے، ہماری آنکھیں بھی مسلمان، ہماری زبان بھی مسلمان، کان بھی مسلمان، ہاتھ پیر بھی مسلمان۔ لیکن انہی اعضاء سے ہم کیا کرتے ہیں پورے دن، اس کو بھی تو ذرا دیکھو۔ آنکھوں سے بد نظریاں ہو رہی ہیں، زبان سے غلط بولے جا رہے ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہیں، غیبت کہی جا رہی ہے، چغلی کھائی جا رہی ہے، ٹوہ میں لگا جا رہا ہے۔ کانوں سے ہم موسیقی سن رہے ہیں، گانے بجانے سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، کسی کی ٹوہ میں لگی باتیں سن رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں پیروں سے کیا کرتے ہیں، کیا پکڑتے ہیں، کہاں چلتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، وہ سب ہمارے سامنے۔ تو ہم اپنے اعضاء ظواہر سے، ایک ظاہری اعضاء کو کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان اور ہمارے یہ سارے اعضاء مسلمان، لیکن عمل جب دیکھا جاتا ہے، فعل کی جب باری آتی ہے تو پھر زبانی جمع خرچ کام نہیں آتا، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی بد نظری کر رہی ہیں کہ نہیں مسلمان ہے، اس کے کان غلط سن رہے ہیں کہ واقعی میں مسلمان ہے، اس کی زبان غلط بول رہی ہے کہ واقعی میں مسلمان ہے، اس کے دل غلط ارادے کر رہا ہے، غلط سوچ رہا ہے، یہ واقعی میں مسلمان ہے، ہاتھ پیر صحیح کام کر رہے ہیں یا مسلمان نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں، یہ فعل ہے۔ اور اللہ کے پاس انسان قول کو لے کر جائے گا، اس کا تو وزن ہے، لیکن اللہ کے ہاں اصل چیز الا من اتى الله بقلب سلیم، دل کی سلامتی، دل سلامت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مہربان ذات ہے، وہ قولی ایمان پر ہی مہربانی فرما دے گا۔ کیوں اس نے کہا کہ مجھے فعل چاہیے، فعلی ایمان چاہیے؟ اس وجہ سے
کہ جب انسان زبان سے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اکثر اس کے ہاتھ پیر صحیح کام نہیں کرتے، اس کے زبان صحیح کام نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ صرف زبان سے کہہ رہا ہے اور زبان پہ سر نہیں سکتی ہے۔ انسان بعض اوقات کہتا ہے کہ بھی میں بالکل سچ بول رہا ہوں، دوسرے کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بالکل سچا ہوں، سچ بول رہا ہوں، لیکن اس کا دل دیکھ رہا ہوتا ہے، دل جانتا ہے کہ تم سچ نہیں بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ انسان اپنی یقین سے کہہ رہا ہوتا ہے میں سچا ہوں، میری بات پہ یقین کرو، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بالکل سچ ہے، لیکن ایک اس کے دل کے اندر کھٹک ہوتی ہے، ایک اس کو دل احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تم غلط بول رہے ہو، تم سچ نہیں جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ایک ہوتا ہے زبان سے کہا اور ایک ہوتا ہے دل سے کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ صرف زبانی جمع کرش نہیں بلکہ دل سے کرو، دل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ حکم کس کو ہو رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ عجیب بات ہے، عجیب آیت ہے کہ ایک طرف ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول پر، اور حکم ہو رہا ہے تو کس کو؟ ایمان والوں کو۔ عجیب آیت ہے۔ تو یہ ایمان جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ اعلیٰ ترین درجہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ ہے بنو اسد نامی ایک قبیلہ تھا مدینے میں، وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضور ماں پر ایمان لاتا ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر اپنے قوم کے اندر واپس گئے تو وہاں جا کر کہنے لگے ہم پکے ایمان والے ہیں، پکے ایمان والے ہیں۔ تو اور بعد میں واقعے میں یہ ہوا کہ وہ ایمان صحیح طور پر قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، وہاں جا کر اپنی جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی ہے غفلت والی، اس میں مگر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، منافق ہو گئے۔ اور وہی قبیلہ پھر عبداللہ ابن ابی کی سرگردی میں غزوہ احد میں آیا تھا، اور وہاں آ کر اس نے کیا کیا؟ آپ بچوں نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ مسلمان آئے تو تھے تقریباً 1200 کی تعداد کے ساتھ، لیکن 300 کے قریب جو تھا عبداللہ ابن ابی، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس آ گیا، کہتے ہوئے بھی ہم نہیں لڑ سکتے۔ وہ واپس آ گئے، اب رہ گئے صرف 900 صحابہ، صرف 900 رہ گئے۔ یہ پکے لوگ تھے، پکے مسلمان۔ تو بعد میں پھر ثابت ہوا کہ یہ لوگ پکے مومن نہیں تھے۔ ان کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ قل لم تؤمنوا، تم یہ کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو، وقولوا اسلمنا، یہ کہو کہ تم ابھی اسلام لائے ہو۔ اور یہاں پر ایک بات نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، عربی میں یہ جو لم ہوتا ہے نا، لاف میم، یہ لم جس اسم کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں لائے، کبھی بھی نہیں لائے، یہ مستقبل کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بلم نفی تاکید کا لفظ ہوتا ہے، لم، تو لم جس اسم پر داخل ہو جاتا ہے یہ مستقبل کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ گویا اللہ کے سامنے تو ان کا مستقبل کا حال تھا نا کہ یہ آخر میں جا کر کیا کریں گے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ نے ان کو جو فرمایا کہ ابھی تم نے صرف کلمہ پڑھا ہے، قولوا اسلمنا، تم ابھی اسلام لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب ایمان دل کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ ایمان کہاں داخل ہوتا ہے؟ دل میں۔ اور دل کے اندر جب ایمان داخل ہوتا ہے تو دل کا وزن بڑھتا ہے، اس کے اندر سلامتی اور نور پیدا ہوگا،
اور جب یہی سلامتی اور نور والا دل اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ دل ایسا پاک ہو گیا کہ اب یہ جنت کا مستحق ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، تو راضی میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی. لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر جب ایمان داخل ہوتا ہے تو تب اس دل کو قبول کرتے ہیں. ابھی ہم صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. تو میرے عزیز بچوں، ہم نے اس ایمان پر محنت کرنی ہے، اور ایمان کے 2 درجے ہیں. ان میں سے ایک چھوٹا درجہ قولی ایمان، جس میں ہم سب مشترک ہیں، ہم سب نے قولی ایمان لائے ہوئے ہیں. لیکن اس سے اوپر کا درجہ فعلی ایمان، اس تک ہم سب نے پہنچنا ہے. اس کے لیے محنت ہوگی، اور محنت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ یہ اس وقت ہوگی کہ جب ہم اس دل کی ایمان کو سمجھیں کہ دل کا ایمان کیا ہے. دل کا ایمان کہتے ہیں کہ تصدیق کرنا جو کچھ میرے اللہ نے میرے لیے نازل فرمایا. فقہاء نے ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ارشاد فرمائی کہ وہ تصدیق بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر میرے لیے لائے ہیں ان سب پر میں تصدیق کرتا ہوں. اور تصدیق زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے. زبان سے نہیں، اقرار باللسان نہیں، بلکہ تصدیق بالقلب. تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے. لہذا دل کی تصدیق کی مہر جب تک نہیں لگنی، دل نے گواہی نہیں دینی، فعل نے نہیں گواہی دینی، تب تک ہمارا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے. پھسل جانے کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کو راندے درگاہ کر دے، راہ سے بھٹکا دے. تو ہمارے لیے زبان کا ایمان اتنا اہم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے اوپر کا درجہ ہم حاصل کریں. اور وہ کون سا ہے؟ دل کا ایمان. اور دل کا جو ایمان ہوتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں رکھی جاتی کہ بھئی یہ ہے تو یوں ملے گا، اگر ہم اتنا کریں گے تو اتنا ملے گا. اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے، بلکہ دل کا ایمان یہ ہوتا ہے جو کچھ میرے اللہ نے میرے لیے نازل کیا، رسول اللہ میرے لیے لے کر آئے، اس سب پر میں تصدیق کرتا ہوں. وہ سارا کا سارا میرے لیے خیر ہے، چاہے مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میں نے اس کو عقل کے ترازو میں نہیں پرکھنا، عقل کے ترازو سے نہیں دیکھنا کہ ہاں بھئی یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. ایسا نہیں، بلکہ جو کچھ فرمایا گیا آمنا وصدقنا، اس پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ گھڑی ہے، رسٹ واچ ہے، گھڑی ہے. کیا آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ یہ گھڑی ہے؟ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا ایمان ہے اس بات پر کہ یہ گھڑی ہے؟ بولو تو صحیح. جی ہاں یا جی نہیں؟ سب بچے ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں یہ گھڑی ہے، لیکن یہ جواب غلط ہے. اب بچے حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو گھڑی ہے لیکن جواب آپ کا غلط ہو گیا. بات کیا؟ آپ نے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ گھڑی ہے، یہ آپ کا نظری جواب ہے، یہ آپ کا کشفی جواب نہیں ہے، یہ آپ کا زبانی جواب ہے، یہ آپ کا دل کا جواب نہیں، یہ آپ کا مشاہداتی جواب ہے، تصدیقی جواب نہیں. بھئی ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی نہ ہو، بھئی ہو سکتا ہے کہ جس میں نے ایک پلاسٹک کی چیز پہن لی اور حقیقت میں گھڑی نہ، اس میں سیل ہونا چاہیے. تو آپ نے میرے کہنے پر یقین کیا ہے. آپ کا جواب اس وقت تو غلط تھا، لیکن یوں صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں
کہ یہ گھڑی ہے تو آمنا و صدقنا یہ گھڑی ہے، آپ کا کہنا مشاہدہ ہے، میرے کہنے پہ ماننا یہ یقین ہے۔ میں کہوں کہ یہ رات ہو رہی ہے، آپ سب کہیں گے کہ ہاں ہاں بالکل رات ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، اندھیرا ہے تو رات ہے، یہ جواب ہوگا۔ لیکن میرے کہنے پر مانو کہ یہ رات ہے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ رات ہو رہی ہے نا، میں اگر ان سے کہوں کہ یہ رات نہیں دن ہے، مانو کہ یہ دن ہے، تو وہ بیچارے کچھ تو معصومیت میں ہاں کہتے ہیں کہ ہاں دن ہی ہے، حالانکہ مغرب کا وقت کہہ رہے کہ ہاں دن ہے، لیکن یہاں معصومیت نہیں چل رہی، یہاں دل کا تصدیق چلتی ہے۔ دل کہے کہ ہاں ہاں یہ رات، ہاں ہاں آپ نے کہا تو یہ ہم مانتے ہیں۔ یہی صحابہ کا ایمان تھا کہ صحابہ اس ایمان والے تھے، یہ ایمان والے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایمان لائے تھے۔ انہوں نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ باقی فرشتوں کو دیکھا، نہ انہوں نے تمام رسولوں کو دیکھا، نہ انہوں نے باقی کتابوں کو دیکھا، نہ انہوں نے جنت دوزخ کو دیکھا، نہ انہوں نے پل صراط کو دیکھا، نہ انہوں نے قبر و حشر کا معاملہ دیکھا، نہ انہوں نے میزان دیکھا، نہ انہوں نے کسی چیز کو آخرت کی دیکھا، لیکن ایمان تھا کہ ہر چیز پر ایمان۔ نجران کا ایک وقت آتا ہے عیسائیوں کا، اور حضور علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آخرت میں کیا کیا ہوگا، ذرا بتا دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے، اور یہی حکمت تھی، آپ نے کچھ جواب نہ دیا، پاس حضرت علی بیٹھے تھے، ان سے فرمایا کہ علی کھڑے ہو اور ان کو جواب دو۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ حکم ہے امیر کا، حکم ہے رہبر کا، نبی کا، چنانچہ حکم کے تحت الامر فوق الادب، ادب سے بڑھ کر امر ہوتا ہے، حکم کا درجہ۔ کھڑے ہوئے جواب دینا شروع کیا، آخرت میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ساری تفصیل انہوں نے A to Z بیان کر دی۔ اب روایت میں آتا ہے کہ وہ جو نجران کا وقت تھا نا، وہ انگشت بدن تھا، یہ انگلی دانتوں کے درمیان رکھ کر حیران پریشان ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کو دیکھتا رہا۔ آخر میں جب حضرت علی اپنی سارا بیان فرما چکے تو وہ ان میں سے ایک کہنے لگا، علی ایسے بول رہے ہو، بتا رہے ہو جیسے آخرت کو دیکھ کر آ رہے ہو، وہاں سارا کچھ دیکھ کر ادھر پہنچے پھر بتا رہے ہو۔ جیسے کہ ہم اگر یہاں مسجد سے گھر جائیں تو بتا سکیں گے نا، ہم نے وہاں پر یہ دیکھا، ایسا دیکھا، سب کچھ بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں آئے اور پھر گئے۔ تو علی ایسے بتا رہے ہو جیسے وہاں سے ہو کر آ رہے ہو۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اگر میں دیکھ کر بھی آ جاتا تو اتنے یقین سے نہ کہہ پاتا جتنا یقین مجھے رسول اللہ کی زبان پر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جنت ہے، آمنا و صدقنا۔ حضور نے فرمایا جہنم ہے، آمنا و صدقنا۔ ہر چیز حضور نے ہمارے سامنے کھول کر رکھی، ہم نے ان پر ایمان لائے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، مشاہدے سے نہیں دیکھا، ہمیں حضور علیہ السلام کے کہنے پر ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے دل کی تصدیق، یہ ہے وہ بلند ترین مقام جس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حاصل کرو، دل کا ایمان۔ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالی خلیفہ المسلمین گزرے، عباسی خلیفہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے اہلیہ زبیدہ کے ساتھ جو دریا تھا اس کے کنارے کا سفر اور سیر کر رہے تھے، تو وہاں دیکھا کہ حضرت بہلول مجذوب دانا، یہ ان کا نام ہے، بہلول دانا، یہ مجذوب تھے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے تھے، اور وہاں بیٹھ کر مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا رہے ہیں۔ مٹی کے گھروندے سمجھتے ہو، چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر جیسے بچے بناتے ہیں، اب یہ بڑے ہیں لیکن مجذوب ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید نے عذرا کی مذاق ان سے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ گھر بنا رہا ہوں مٹی کے۔ کیا کرو گے ان کا؟ میں بیچوں گا۔ کس لیے؟ تاکہ میں لوگوں کو دعا دوں کہ اس کے عوض میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں جنت میں ایک محل دے دے۔ اچھا کتنے کا ہے؟ 1 دینار کا، 1 دینار کا لے لو۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کی بات کا ایسا یقین ہی نہیں ہوا کہ مجنون ہے، مجذوب ہے، اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، بس جو آیا منہ میں کہہ دیا اس نے۔ میں
چلتا گیا. پیچھے پیچھے میری بیوی آ رہی تھی, اس نے یہی سوال اس سے پوچھا, بہلول یہ کیا ہے؟ اس نے سارا یہ بات. جب 1 دینار کی بات آئی تو زبیدہ نے اپنے جو اوڑھنی تھی اس کا کریٹ کھولی اور اس میں سے 1 دینار نکال کر بہلول کو دے دیا اور کہا میرے لیے دعا کر دینا. بہلول نے اس کے لیے دعا کر دی. رات گئی بات گئی. خواب میں ہارون رشید سوتے ہوئے خواب میں دیکھنے لگا کہ میں جنت میں سیر کر رہا ہوں اور جنت میں ایک محل آیا. اس محل کے اوپر میں نے یہ نیم پلیٹ لگی دیکھی, زبیدہ زوجہ ہارون, زبیدہ زوجہ ہارون. میں نے یہ نیم پلیٹ لگی دیکھی تو میں نے کہا تو یہ تو میری بیوی کا گھر ہے, محل ہے, چلو اندر جا کر دیکھتا ہوں اس محل کا حال حلیہ کیسا ہے. میں اندر جانے لگا تو دربان جو کھڑا تھا اس نے مجھے روک لیا. جناب آپ نہیں جا سکتے. ارے بھائی کیوں؟ میری بیوی کا گھر ہے, نہیں جا سکتے. کیوں؟ بات کیا ہوئی؟ تو وہ دربان کہنے لگا اس نے 1 دینار کے عوض یہ جنت کا محل خرید لیا, آپ محروم ہو گئے. ہارون رشید جاگے. اگلا دن ہوا, پھر وہی اپنی اہلیہ کے ساتھ دریا کی سیر میں نکلے. دیکھا کہ وہی مزدور بہلول بیٹھے گھروندے بنا رہے ہیں. عجیب, اب مجھے گھر بیچتے ہو؟ ہارون نے پوچھا. بیچتا ہوں جی. جنت کے عوض ہی بیچ رہے ہو نا؟ ہاں جنت کے عوض ہی بیچوں گا. اب اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت اب اس کی قیمت آپ کی ساری بادشاہت ہے, ساری بادشاہت. ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ کل تو 1 دینار کے لیے بیچ رہے تھے, آج پوری بادشاہت لے کر بیچو گے؟ جناب 1 دینار کا اس لیے بیچ رہا تھا کہ اس وقت آپ نے جنت میں محل دیکھا نہیں تھا. اب دیکھا ہے آپ نے, اب جب دیکھ کر آئے ہیں تو اس کی قیمت تو بڑھ گئی نا. اب جب دیکھ کر آؤ گے تو قیمت بڑھ جائے گی. یہی حال آج ہمارا ہے. ہم زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے. اعتبار ہے اس کا, خاتمہ اس پر ہوا, جنت مقدر ہے. لیکن جنت کے درجات ہے نا, تو سب سے اونچا درجہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کو بن دیکھ کے مانتے ہو. دیکھا نہیں لیکن مانتے ہو. رسول اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہو. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ اب عجیب اس سے مراد تھا مقبول ایمان. صحابہ نے کہا سب سے مقبول عجیب ایمان تو فرشتوں کا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے. اللہ کو دیکھ کر وہ لا یعصون اللہ ما امرهم, اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے. جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں, اللہ سے کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کو دیکھا ہوا. اچھا تو پھر تمام انبیاء کا ایمان سب سے عجیب ہوگا یعنی مقبول ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, اللہ ان کو معجزات دیتا ہے, نشانیاں دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کو پہچانتے ہیں. اس وجہ سے ان کا بھی عجیب ایمان ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا تو پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہوگا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ایمان صحابہ ہے, اہل بیت صحابہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں, تم نے بھی تو مجھے دیکھا ہے نا, تم نے بھی تو فرشتے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے نا حضرت مصعب بن عمیر کی صورت میں, حضرت ایک صحابی ہیں ان کی صورت میں. تم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رکھی ہیں نا آسمان سے اترتی ہوئی. لہذا تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں. میرے صحابہ عجیب ایمان اس کا ہوگا جس نے نہ مجھے دیکھا نہ تمہیں, پھر بھی وہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے, پھر بھی وہ مانتا ہے کہ رسول اللہ سچے ہیں, پھر بھی وہ تمہارے نقشے قدم پہ چل رہا ہوگا, اس کا ایمان سب سے زیادہ مقبول ہوگا. تو میرے عزیز بچوں, ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے کیا جنہوں نے نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول اللہ کو دیکھا, پھر بھی ہم ان پر ایمان لائے ہیں, پھر بھی ہمارا ان پر ایمان ہے. تو ہمارا ایمان مقبول ہے. ہاں درجہ صحابہ کا بلند ہے, ضرور یاد رکھو, عقیدے کی بات ہے. صحابہ کا ایمان بلند ترین ضرور ہے, اس لیے کہ انہوں نے حضور کا صحبت بھی اٹھائی ہے. ہم حضور کی صحبت سے محروم ہیں, لیکن ہمارا ایمان اللہ کے نبی کے بقول مقبول ہے, اس لیے کہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اس کی اترتی نشانیوں کو دیکھا. ہم تو آمنا و صدقنا اس لیے کہہ بیٹھے کہ ہمیں ہمارے مشائخ نے کہہ دیا,
ہمیں ہمارے اساتذہ نے کہہ دیا، ہمیں ہمارے بڑوں نے کہہ دیا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اب بچہ صبح سے لے کر شام تک بس رٹ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، لیکن زبان اور دل کو بھی مسلمان بنانا ہے، زبان اور دل کو بھی۔ اب یہ جو آپ بچے پڑھتے ہیں اسلامیات میں سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ترجمہ قرآن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی جو اسلامیات ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں اس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مصنون دعائیں ہیں، مصنون اعمال ہیں۔ اب بچوں کو یہ رٹائے جاتے ہیں نا، اور پھر اس کو اگر آپ صحیح پڑھ نہ سکے، یاد کر کے سنا نہ سکے، تو پھر بھینڈی بھی ہوتی ہوگی، ہے نا بھائی؟ ہلکی پھلکی سی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے ہونی بھی چاہیے۔ اس حادثے کا ڈنڈا جو لگتا ہے نا ہاتھ پر، وہ انشاءاللہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ اب ایسا نہیں کہ یہاں کے استاد وہاں جا کر اکیڈمی میں پھر دے درجہ ڈنڈے مارے کہ پورا جسم بھی جہنم سے آزاد کرا دے، نہیں، تشدد نہیں، مار پیٹ اتنی کہ جو سہ سکے، اور صرف اس کو تعلیم ہو، صرف ادب سکھایا جائے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ انہوں نے مسنون دعا، مسنون عمل جو یاد کیا ہے اسے مستحضر رکھیں کہ بر موقع بر محل اس وقت پر اس کو ادا کریں۔ مسجد میں جیسے ہی قدم رکھیں تو فوراً آپ کہیں اللہم افتح لی ابواب رحمت، فوراً آپ کی زبان سے نکلے، کسی کو یاد نہ کرانا پڑے کہ بھئی یہ پڑھو۔ دائیں قدم فوراً رکھے، کسی کو یاد نہ کرانا پڑے کہ بایاں کیوں رکھ رہے ہو، دائیں رکھو، یاد نہ کرانا پڑے۔ تو یاد نہ کروانا یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کو یہ مسنون اعمال اور دعائیں مستحضر، اب مستحضر کب ہوتا ہے؟ مستحضر اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ چیز دل میں اتر گئی ہو، دل کے اندر اتر گئی ہو۔ آج ہمارا صرف زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، اور زبان سے کہہ نہیں پاتے تو پھر مار پڑتی ہے، ڈانٹ پڑتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ کیوں یاد نہیں کیا، کیوں کوئی غفلت پہ ہو، کہا جاتا ہے، اور پھر سننی پڑتی ہے۔ تو اس سے اوپر پہنچو، اس سے اوپر جاؤ، اور اوپر کا مقام کیا ہے؟ اتنا مستحضر ہو جائے یہ دعا، یہ عمل کہ فوراً عمل کے اندر آ جائے، یہ تمہارا قول نہ رہے، یہ فعل کے اندر آ جائے، یہ صرف زبان کے حد تک نہ رہے، تمہارے دل کے اندر اتر جائے۔ تو دل کے اندر اتارو، دل کے اندر اتارو۔ اور یہ جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، یہ جو سائنس ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں صرف ہنر ہے، اصل علم نہیں ہے، ہنر ہے۔ اور اس درجے میں اس کو ایک کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بھی تم رب کو پہچان سکتے ہو، رب کو مستحضر رکھ سکتے ہو۔ ایک بچہ انگلش میں پڑھ رہا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ اب یہ نہ کہتے نا میں انگلش پڑھا رہا تھا، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک بچہ یہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ اس سے بھی اپنے رب کو پہچان سکتا ہے، اس تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ اسٹار کس نے بنایا؟ اللہ نے نسبت دو۔ اسٹار کس نے بنایا؟ اس اسٹار کو ٹوئنکل چمکانے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ لہذا ان چیزوں کو ریلیٹ کرو اللہ کے ساتھ، نسبت دو اللہ کے ساتھ۔ فزکس کے اندر تو نیوٹنس کے، آئنسٹائنس کے لاز پڑھ رہے ہو، کوئی ان کی ایکویشنز پڑھ رہے ہو، ان کو بھی ریلیٹ کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، تو پھر تمہارا یہ جو علم ہوگا یہ بھی حقیقت میں علم بن جائے گا، یہ بھی وہ علم بن جائے گا کہ جو نفع والا علم ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہٰذا میرے عزیز بچوں، اپنے دل کے اندر اس دین کو اتارو، ایمان کو اتارو، اپنے عمل کے اندر سے نکالو، اور پھر یہ ثابت کرو کہ واقعی میں تم مسلمان ہو۔ ہم صرف ابھی ہم نے نماز مغرب فرض پڑھے، 3 پڑھ لیے، اور پڑھنے کے بعد بہت سے بچے انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی، بیٹھے رہے، آپس میں باتیں کرتے رہے۔ تو یاد رکھو سنت موقدہ یہ تاکیدی سنت ہے، اس کو جب ہم کہتے ہیں نا 2 سنتیں موقدہ، تو یہ سنت وہ ہے کہ جس کی حضور نے تاکید کری، پڑھنی ہے، نہ پڑھی کسی حضور کی وجہ سے گنہگار ہو گئے،
نہ پڑھی، کسی عذر شرعی کے نہ ہونے کی وجہ سے گنہگار ہو گئے، اس وجہ سے کہ تاکید کو تم چھوڑ رہے ہو۔ حضور کا حکم ہے نا، حضور کے حکم کو تم اتنی اہمیت نہیں دے رہے ہو کہ پڑھ لیتے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہمیں ملا ہے، جتنا کچھ ملا ہے، جیسا کچھ ملا ہے، اس پر ہمارا دل کی تصدیق ہو کہ جو کچھ ملا سچ ملا ہے اور اس میں جھوٹ نہیں ہے، کبھی کوتاہی نہیں ہے، اسی میں خیر، اسی میں نجات ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ایمان کو کامل کر دے، دل کے اندر اتارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں۔ دیکھیے یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر بھی اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ کی محبت کو دل میں لے کر آتا ہے۔ یہ ذکر بمعنی تذکرہ ہے، تذکرہ، جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی تاثیر آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کھٹی چیز کا تذکرہ کرے، لیمو کے رس کا، املی کے ذائقے کا، تو زبان پر کیا آئے گا؟ پانی آنے لگتا ہے کہ نہیں؟ پانی آتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ کھٹی چیز کے تذکرے سے تاثیر آئی، تو تذکرے سے تاثیر پیدا ہوگی۔ اسی طرح جب ہم تذکرہ بمعنی ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اس ذکر سے اللہ کی محبت کی تاثیر قلب میں پیدا ہوگی۔ جہاں کریں گے وہی تاثیر نے آنا ہے۔ زبان سے کریں گے زبان پر تاثیر، دل سے کریں گے دل کے اندر تاثیر۔ تو دل کے اندر اللہ کی محبت کی تاثیر کو پیدا کرنے کے لیے دل کے اندر ذکر کرنا ہے۔ آنکھوں کو بند کیجیے، آنکھوں کو بند فرمائیں، اپنے گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکالیں اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا نام ہمارے دل پہ لکھا ہے۔ عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، قلب پہ لکھا ہے، جس کی برکت سے ہمارا قلب پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ اس میں ہم نے زبان سے نہیں کہنا، دل سے کہنا ہے، دل سے کہنا ہے تاکہ دل کے تذکرے سے دل کے اندر تاثیر ہو، دل میں اللہ کی محبت آئے۔ جب یہ محبت دل کے اندر آ جاتی ہے، پھر دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ یہ اپنی اعضاء پر، اپنی رعایا پر اللہ کی محبت کا حکم چلائے گا۔ آنکھ بدنگاہی نہیں کرے گی، اللہ کی محبت دل میں آئی ہے۔ زبان غلط نہیں بولے گی، اللہ کی محبت دل میں آ چکی ہے۔ کان غلط نہیں سنے گے، اللہ کی محبت دل میں آ چکی ہے۔ یہ دل اپنی حکم کو اعضاء اور رعایا پہ چلائے گا۔ دل سے کہنا ہے اللہ 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 اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔
مومنا ذکر خدا بس یاد کو تاب یادی درد عالم آبرو مومنا ذکر خدا بس یاد کو تاب یادی درد عالم آبرو ذکر کن ذکر تاترا جان استو پاکی دل سے ذکر رحمان استو اللہ اللہ این شیری است نام شیر و شکر میں شبد جانم تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے نام کیا یہ عاشقوں کی جان ہے ہر دم اللہ 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 کر ہر حال میں اللہ 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 کر ہر سانس میں اللہ 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 کر اللہ تیرا مالک ہے اللہ تیرا خالق ہے اللہ تیرا رازق ہے ہر دم اللہ 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 کر اس نام سے دل شاد کر اپنا اجڑا وطن آباد کر گر عاقبت درکار ہے اللہ 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر تو نے ہمیں چند لمحے یہاں بیٹھ کر اپنی یاد کی توفیق سے نوازا اللہ اس میں لمحات کو قبول فرما لے ہماری ٹوٹی پھوٹی اس ذکر کرنے کو قبول فرما ہمیں تمام نیکیاں ہماری قبول فرما سیئات سے درگزر فرما آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما ہمیں ایمان حقیقی نصیب فرما یا اللہ ہمیں دل کا ایمان ہمیں تصدیق والا ایمان کی کیفیت نصیب فرما یا اللہ ہمیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی وہ کیفیت نصیب فرما جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو نصیب فرمائی تھی یا اللہ ہمیں ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما ان اصحاب نے ان اہل بیت اطہار نے
جس طریقہ نبویہ کو انہوں نے اپنایا اور اپنا کر انہوں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج پہنا کہ اللہ وہ تجھ سے راضی تو ان سے راضی ہو چکا. اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی یہی تاج نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ تاج آخرت کے روز پہنا دینا. یا اللہ ہمیں اس تاج سے محروم نہ فرما. ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کی لغزشات سے خطاؤں سے درگزر فرما. آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما. ہماری آنکھوں کو بدنگاہی سے محفوظ فرما. زبان کو غلط بولنے سے محفوظ فرما. کانوں کو غلط سننے سے محفوظ فرما. دلوں کے غلط ارادوں سے محفوظ فرما. ہمارے سینے کو کینے کی آگ سے پاک فرما. ہمیں تقوی کی اعلیٰ پوشاک پہنا. سر سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی اطاعت کی عزت نصیب فرما. معصیت کی ذلتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا بننے کا حق ہے اور جیسا تو خود اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہو. اگر ہم خود ویسے نہ بن سکے تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں ویسا بنا. ہماری ہر مشکل کو آسان فرما. مصیبتوں کو دور فرما. قرضوں کے بوجھ سے سبک دوش فرما. بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما. ہر اٹکے ہوئے کام کو بنا. ہر الجھن کو سلجھا. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا سب کی مرادوں کو پورا فرما. قسمتوں کو اچھا فرما. سب کے عقائد کی درستگی فرما. اعمال کو سنت کے سانچے میں ڈھال دے. معیشت کو سود سے پاک فرما. معاشرت کو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنا. اخلاق و کردار کو اخلاق محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرما. یا اللہ ان بچوں کے یا اللہ ظاہر اور باطن کی حفاظت فرما. ان کے دامن کو عفت اور عصمت نصیب فرما. بے داغ عمر نصیب فرما. بے داغ جوانی نصیب فرما. یا اللہ گناہوں کے دھبوں سے نہ صرف یہ کہ ظاہر پاک کر بلکہ ٹوٹ پہ لگے جو دھبے ہیں انہیں بھی توبہ اور ندامت سے پاک فرما دے. یا اللہ آج ہم تمام اپنی گزشتہ بدعمالیوں پر لغزشات پر خطاؤں پر غفلتوں پر تجھ سے معافی مانگتے ہیں. بھی معاف فرما. یا اللہ ایک ایک کر کے اللہ والے تیرے حضور پیش ہو رہے ہیں. یا اللہ ان کے درجات کو بلند بھی فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم کے چلنے کی توفیق بھی نصیب فرما. حضرت حافظ ذوالفقار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. حضرت حافظ عبدالرحیم صاحب چکوال رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما اور ان کے متوسلین موردین عقیدت مندوں کو ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کی اللہ والے ایک پیغام دے کر جاتے ہیں کہ اللہ سے اللہ کو اللہ کے لیے مانگو. اللہ ہی سے جڑ جانے میں عافیت ہے. اللہ سے مانگو, اللہ سے جڑو. کس سے مانگے, کہاں جائے, کس سے کہے, اور دنیا میں حاجت روا کون ہے, تیرے سوا کوئی نہیں. یہی توحید پرست ہمیں بناتے ہیں. اللہ ہمیں توحید کی ہر ایک نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور توحید پرست بنا. یا غفلتوں سے, بدعات سے, شرک یا رسومات سے, خرافات سے ہم سب کی اصلاح فرما. یا اللہ ان بچوں کو, ان کے گھر والوں کو سب کو خیر و برکت نصیب فرما. اس مسجد کو آباد فرما. اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرما. تمام عامت المسلمین کے لیے دعا ہے. اللہ سب پر رحم و کرم فرما, سب پر نگاہ کرم فرما. بالخصوص اہل غزہ, اہل فلسطین, اہل سوڈان, یا اللہ ان پر رحمت کی نگاہ فرما. مسلمانوں کو وحدت کی لڑائی میں پرو دے. آپس کی اختلافات کو دور فرما دے اور فرد واحد بن کر کفر سے لڑنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے اندر سے کفر کو نکالنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسباط دعاتك فاغفر لنا يا غفور. وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم. اللہ کو ہر دم یاد کر, اس نام سے دل شاد کر.